الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. پنکھا بند کر دو، ایک آدھ کافی ہے اس شعر. ملکہ بلقیس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اس کا سلیمان علیہ السلام کا دور ایک وقت ہے. جس وقت ملکہ بلقیس کو پتہ چلا کہ سلیمان نام کا کوئی پیغمبر ہے اور بادشاہ ہے. پیغمبر تو شاید اس وقت نہیں مانتی ہے، اور وہ ہماری طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں سے کہا، اس کے حواریوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم جنگ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو ملکہ بلقیس نے کہا جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگ اچھا ماحول نہیں ہے. کیونکہ جس وقت کوئی طاقت اپنے غرور میں ہوتی ہے، کسی کو اپنے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے، جب وہ کسی شہر اور بستی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کو وہ رون ڈالتے ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ جنگ کے پیچھے انا ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے. تو لہذا جنگ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے. قرآن اس طرح کے واقعات کیوں بیان کرتا ہے؟ قرآن اس طرح کے قصص کو کیوں ذکر کرتا ہے؟ تو ایک بات بہت سادہ لفظوں میں عرض کروں کہ اس وقت بھارت اور پاکستان کی جنگ نہ ہمارے حق میں ٹھیک ہے، نہ اسلام کے حق میں ٹھیک ہے. جنگ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہود ہے، اس کے پیچھے نصارہ ہے، اس کے پیچھے ان کے پیٹ کا وہ مروڑ ہے جو یہاں کے علماء اور یہاں کے مدارس اور یہاں کے مفتی حضرات جو اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جنگ مسلط کی جائے. اب اگر وہ شوق ان کو چڑھ ہی جائے تو پھر ایسے موقع پر بےغیرتی بزدلی دکھانا یہ مناسب نہیں. پھر اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. پھر اس کے خلاف کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. اب جہاد کے لیے ہمارے ملک میں، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر ایک فوج ہے، اور فوج کا کام ہے کہ وہ میدان میں آئے، سرحدات پر آئے اور کفر کا مقابلہ کرے، اور جو مسلمان ہیں یہ ان کی پشت پناہی کریں، اپنی فوج کو اہمیت دیں، اس کو سہارا بنیں، تاکہ دشمن کے خلاف وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. جنگی حالات کے اندر اپنی فوج کے خلاف کوئی سکیم بنانا، کوئی باتیں کرنا،
ان کے کردار کو جتنا بھی خراب ہو اس کو مشکوک کرنا، یہ ریاست سے بغاوت کے مترادف ہے۔ جب سے یہ ماحول بنا ہے تو ہر دو طرح کی قسم کے خیالات، حالات سامنے آتے ہیں۔ اس میں ضرور اس بات کی ہے کہ ایک معتدل راستہ اختیار کیا جائے، درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے، جس سے ملک کے خلاف بھی، فوج کے خلاف بھی، اور ہمارے ان سائنسدانوں کے خلاف، اس قوت کے خلاف جو اس وقت کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ ان کو کچھ حوصلہ ہو سکے۔ ہم لوگ جو ہے نا ظاہری شریعت کے مکلف ہیں اور ظاہر پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ کے تکوینی نظام میں یہ کیا ہے، وہ اہل بصیرت سمجھتے ہیں، وہ اہل دل سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں یہ نظام کھڑا کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ کیونکہ اہل تکوین کی کسی بات پر شریعت کا کوئی حکم نہیں لگ سکتا، لیکن کیونکہ یہ ایک علم ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے دنیا میں چلایا ہے اور چل رہا ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس وقت جو حالات بنتے جا رہے ہیں، معلوم ایسے ہو رہا ہے کہ آزمائشوں کا سلسلہ اہل دین پر دراز ہوگا۔ آزمائش کا سلسلہ اہل علم پر، اہل اسلام پر، جو خدا کو چاہنے والے زیادہ ہیں ان پر ہوگا۔ باقی ٹکٹ کٹا کے بھاگ جائیں گے، باقیوں کو کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے پاکستان بچتا ہے کہ تباہ ہوتا ہے کہ نہیں بچتا ہے، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ایسی نازک صورتحال میں جو ایک خوف کی کیفیت بنتی جا رہی ہے، اگر آپ میں ایمان ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آپ نے ہمت بھی نہیں ہارنی، غمگین بھی نہیں ہونا۔ آپ نے اگر آپ میں ایمان کی رتی ہے، آپ مسلمان ہیں، تو آپ دونوں حالتوں میں سے کسی حالت کے اندر بھی آپ کو اللہ ناکام نہیں کرے گا۔ ایک حالت ہے زندہ رہنے والی، ایک حالت ہے مرنے والی۔ مرنا بہرحال ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا، نہ اس کے دل میں جہاد کا کوئی ارمان ہے، نہ اس کو شوق شہادت ہے، وہ تو منافق کی موت مرا ہے وہ۔ لیکن خواہ جان مارنی نہیں ہوتی۔ میں جتنے دنوں سے آج کل پڑھ رہا ہوں اس میں ایک طبقے کا ذہن یہ ہے وہ جنگ کرو، جنگ کرو۔ وہی کیوں کرو، کیوں کرو؟ یہ اصل میں سب کو جوش سے چڑھا ہوا ہے نا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ یہ دعا کرو عبد القدیر خان کو جو تمہیں جینے کا حوصلہ دے کر چلا گیا ہے، وہ حوصلہ دے کر چلا گیا ہے کہ میں نے ایٹم بم تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن ایٹم بم چلائے گا کون؟ اس کے لیے بھی تو ایمان چاہیے، اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے، اس کے لیے بھی غیرت چاہیے، حمیت چاہیے اس کے لیے۔ تو اس لیے دیوانوں کی طرح بڑے نہیں مارنی چاہیے۔ اب حوصلے اور استقامت کے ساتھ اہل ایمان کو اپنا وہ فریضہ ادا کرنا چاہیے جس دائرہ کار میں رہ کر اس نے وہ کام کرنا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنا تعلق معلّہ جو ہے نا، پہلی فرصت میں تعلق کو بڑھائیں، تعلق معلّہ بڑھائیں، اللہ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں، مضبوط سے مضبوط کریں۔ مخلوق کے حقوق، اگر جنگ چھڑ جاتی ہے نا، آپ اور میں مر جاتے ہیں، ہمارے اوپر اگر مخلوق کا حق باقی ہے تو یہ قرضے میں سے نہیں اترے گا کبھی بھی۔ آپ نے سوچا اس بات کو؟ بس میں مر گیا تو جان چھوٹ جائے گی میری، میں مرا تو جان تب چھوٹے گی کہ میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہوگا۔ پہلے تو میں حق کو ادا کرنے کی کوشش کروں،
اس کے لیے تدبیریں بناؤں، اس کے لیے سوچوں، تاکہ جس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں تو میں صاف ستھری حالت میں جاؤں۔ حقوق العباد کے اعتبار سے، پھر حقوق اللہ کے اعتبار سے، یعنی مجاہد جہاد میں جانے والے شہید پر سب کچھ معاف ہے، لیکن دین معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک تربیت گاہ ہے اور خانقاہ کا پیغام ہے۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جنگ کا ماحول بنانے سے پہلے یا جنگ میں جانے سے پہلے جنگی تدبیروں میں سے یہ بھی ایک تدبیر ہے کہ فرد کی حیثیت سے میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا میں کیا کروں گا، ایک فرد کی حیثیت سے جو میرے معاملات ہیں میں ان کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو آپ جہاد بھی کریں اور جہاد کے لیے ساز و سامان بھی اکٹھا کریں، اور اس دور میں سب سے بڑی غداری وہ کیا ہوگی؟ مجاہدین کے خلاف سازش کرنا، مجاہدین کی مخبریاں کرنا، فوج کی مخبریاں کرنا، اپنے ان مقتدر قوتوں کی جو اسلام اور ملک کے لیے برسر پیکار ہوں ان کے خلاف سازش کا حصہ بننا۔ یہ بڑی بے وفائی اور غداری والی بات ہوگی، یہ بڑی غداری والی بات ہوگی۔ لیکن ان سارے حالات سے پہلے فرد کے لیے کیا ضروری ہے، فرد کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل بم پھٹ گیا، میزائل گرا، کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اب ان میں سے کتنے لوگوں کا کوئی پروگرام تھا؟ وہ تو بیچارے مظلوم، غریب بچے، معصوم، لیکن وہ آزمائش ان پر گزر گئی ہے۔ اب کچھ آزمائشیں ہم پر جو باقی ہیں، ان آزمائشوں میں سے دیکھیں نا اپنی زندگی کا احتساب کر کے کہ میں کسی سود کا نظام کا حصہ تو نہیں ہوں، میں کسی غلط کام کا حصہ تو نہیں ہوں، جی میرے ذمہ اس طرح کی کوئی چیزیں تو باقی نہیں ہیں کہ کل خدا نخواستہ میں کسی میزائل کی نظر ہو جاتا ہوں تو مجھے تو احتساب اپنا دینا پڑے گا نا۔ ساری دنیا میرے بارے میں کہے جی کہ وہ شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئے، یہ شہادت کا اعلیٰ درجہ بھی جو ہے نا، سبحان اللہ، آپ کو کیا پتا کہ اللہ کا معیار کیا ہے اور بندوں کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا معیار کچھ اور ہیں، بندوں کا معیار کچھ اور ہیں۔ بندے کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کسی اور طرف سے دیکھتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں تمام جہادی، تبلیغی، خانقاہی مدارس کی تحریک، ان سب کے جو سرخیل ہیں ان کا نام ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے مجدد تھے۔ اللہ نے آپ کے شاگردوں سے دین کے سارے شعبوں میں کام لیا۔ آپ کی ساری تحریکات اس وقت اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں۔ ان کا جہاد افغانستان میں صحیح نظر آتا ہے، ان کی تبلیغ نظر آتی ہے، ان کا تصوف نظر آتا ہے، ان کی مدارس کی تحریکات نظر آتی ہیں۔ اب یہ شخص گرفتار ہوتا ہے، اور گرفتار ہو کر جب مالٹا کی جیل میں جاتے ہیں نا، جزیرہ انڈمان کے اندر، کالا پانی کے اندر، انگریز ظالم جس کو سخت سزا دیتا تھا اس کو کالا پانی لے جاتا تھا، اس جزیرے میں بند کرتا تھا۔ آپ نے بہت وقت جیل میں گزارا، کافی وقت جیل میں گزارا۔ آپ کے دو عقیدت مند، آپ کے دو شاگرد اور دو خلفاء ایسے تھے جو بغیر کسی جرم کے آپ کے ساتھ صرف خدمت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا جب حضرت کو لے جا رہے ہمیں بھی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ پہ جرم کوئی نہیں ہے، انگریز سخت سزا دے گا۔ نے کہا ہمیں ساتھ رکھیں آپ۔ ایک شیخ الاسلام حضرت مدنی تھے اور ایک حضرت مولانا عزیر گل تھے۔ یہ مولانا عزیر گل شہگڑھ کے تھے، پٹھان تھے۔ اب بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب شیخ الہند جیل میں چلے گئے، بہت عرصہ جیل میں رہے اور آپ کو سزائے موت کی قیدیوں میں رکھا گیا۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ ذرا غور کریں گے اس پر۔ سزائے موت کی قیدیوں میں رکھا گیا آپ کو، اور سزائے موت کا قیدی جو ہوتا ہے
اس کے لیے روز رات کو سپرڈنٹ جیل آ کر یہ کہہ دیتا کہ آپ کو صبح 5 بجے پھانسی ہوگی۔ اب ایک انسان ہے، بشری کمزوریاں ہیں انسان کے ساتھ، بشری تقاضے ہیں، اب روز رات کو یہ اعلان ہو لیکن صبح عمل درآمد نہ ہو۔ اس طرح زندگی کے کئی سال کٹے۔ اب بتائیے نیند کہاں گئی؟ معمولی بات تو نہیں رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کی صحت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ کمزور ہو گئے، بدن ختم ہو گیا، آخر کار رہا ہو گئے۔ جب رہا ہو کے آئے تو کسی صاحب نے پوچھا حضرت بہت کمزوری ہو گئی آپ کو، صحت ٹھیک نہیں آپ کی۔ فرمانے لگے کیا کروں، انگریز ظالم نے سزائے موت کا اعلان کیا تھا اور مجھے روز موت کا انتظار تھا، اس خوف کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ مولانا عزیر گل پٹھان تھے، بڑے جوش میں کہنے لگے حضرت ہم تو اس انتظار میں تھے کہ کب تختہ دار چومیں گے اور شہید ہو جائیں گے، اور شہید ہونے کے بعد جا کے اس قافلہ ولی اللہ سے ملیں گے جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کا نام لے کر ہم نے ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس پر شیخ الہند کو جلال آیا، فرمایا جو بات تم کرتے ہو میں بھی سمجھتا ہوں اس بات کو، میں پریشان اس واسطے تھا کہ خدا نہ خواستہ شہید بھی ہو جائیں، قربان بھی ہو جائیں، اور یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول بھی نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہو؟ صرف جنگ نہیں ہے کہ جنگ لڑنی ہے ہم نے، اس جنگ سے پہلے بڑی جنگ کوئی اور بھی ہیں، کچھ اور مارکے بھی ہیں جو ہمارے سر باقی ہیں ابھی۔ تو ایسے حالات کے اندر ایک تو بزدلی کی بات نہیں کرنی چاہیے، بغیرتی کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، جذبہ جہاد سے یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں میں حکمت کی بات عرض کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم شاید موت سے ڈرتے ہیں یا جہاد ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ اس تعمیر کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں جو ہمیں مقتدا پیشوا مانتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری رہبری کریں گے، تو یہ آپ کو وظیفہ ہے یہ اس بات کا کہ جانے سے پہلے پہلے کچھ تدبیریں بھی سوچ لو، کچھ کرو اس سے پہلے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو صاف کرو، اپنی ذات کو اللہ سے ملاقات کا اہل کر لو، ورنہ جہاد میں جانا بھی ہمارے لیے سعادت، مرنا بھی سعادت، قربان ہونا بھی سعادت۔ رات ہی میں عرض کر رہا تھا یہ گولیاں اور جیلیں اور کڑیاں اور خون اور یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ شہید کو نظر نہیں آتی، یہ شہید کو نظر نہیں آتی کہ اس کے پرخچے اڑ کر درختوں کے ساتھ لٹک گئے ہیں۔ وہ تو اتنی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا کہ جیسے چمٹی نے کاٹا ہو اس کو، جیسے چمٹی نے کاٹا ہو۔ وہ تو شہید ہو کر جس وقت اس کی روح جنت کے بالا خانوں میں جاتی ہے اور وہ پیچھے کھڑے ہم جیسے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہو تم کس چکر میں لگے ہوئے ہو، یہاں آؤ۔ زندگی تو یہ ہے، زندگی تو یہ ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا، کومے میں مرنا اور اسپتالوں میں ذلیل خوار ہو کے مرنا، یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو اس کو کہتے ہیں، زندگی اس کو کہتے ہیں۔ آج مجھے خیال آیا تھا کہ جس وقت ٹیپو سلطان انگریز کے گولے ہاتھ سے پکڑتا تھا، ٹیپو سلطان جو تھا نا انگریز کے گولوں کو وہ ہاتھ سے پکڑتا تھا، وہ کیا جذبہ ایمانی ہوگا، وہ کیا غیرت تھی، وہ کیا حمیت دین تھی، وہ کیسا جہاد تھا جس میں یہ ہماری نظروں کے سامنے کے واقعات ہیں، ان قریب زمانے کی تاریخ ہے یہ۔
جی اب معرکہ شاملی ہوا، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، یعنی ہماری تاریخ میں جہاد جو ہے نا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جو دشمن کو اگر آپ نے مخاطب ہونا ہو نا تو دشمن کو کہو کہ تم ہمارے اگر ڈیٹا نکالو اسلام کے اعتبار سے تو پھر آپ کو اللہ کے نبی سے چلنا ہوگا، اور قریب زمانے میں اگر ہمارا ڈیٹا نکالنا ہو نا تو 1857 سے نکال کے دیکھو، تمہیں ہمارا کردار بڑا صاف نظر آئے گا. یہ جہاں ایک خانقاہ کے صوفی تھے وہاں اس وقت وہ میدان جہاد کے مرد بھی تھے. میدان جہاد کے اندر ان کے حلقات ذکر لگتے تھے، میدان جہاد کے اندر وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے. اس لیے جہاد یہ چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں یہ سبق یا تو پڑھایا دہشت گردی کے رنگ میں. اب ہم بات کرتے ہیں نا جہاد کی، سب کہیں گے ہاں جی بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. جب ماحول ختم ہو گیا نا جہاد کا نام لوگ ہی دہشت گردی ہے. پتہ نہیں کس کو کبھی دہشت گرد بنا لیں، کبھی مجاہد بنا لیں، کبھی طالبان بنا لیں. یہ گیم سمجھ نہیں آتی. ورنہ جہاد تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی فقیری ہے، یہ میری امت کی فقیری ہے، ڈرنا نہیں چاہیے بالکل. پھر کیا ہوگا اگر یہ کوئی اتنا غلط سودا ہوتا نا جہاد والا تو حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد یہ دو صحابی ہیں، اگر یہ سودا غلط ہے تو حضور کے تربیت یافتہ بیٹھ کر کہتے ہیں سعد میں ایک دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا، اور پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا. نے کہا جی کرو. اب بتاؤ دعا کیسی مانگی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ کل میرے ایک تیرے ایسے دشمن سے واسطہ پڑے جو مجھے مار دے، میں ماروں اس کو، خوب جہاد کروں پہلے، جب میرا سامنا ہو نا تو پھر وہ میری کان کاٹ دے، میرے ناک کو کاٹے، میری آنکھیں نکالے، اور یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو جائے نا تو جب تیرے ساتھ ملاقات کا وقت ہو نا تو اللہ جب تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے کان کدھر گئے، تیری آنکھیں کدھر گئی، تیرا ناک کدھر گیا، تو میں بڑے فخر سے کہہ سکوں یا اللہ وہ تیرے نام پر کٹ گئے، وہ تیرے نام پر قربان ہوئے، تیرے نام پر قربان ہوئے. صحابہ کی اس جہاد کی اس منظر کو دیکھ کر نا ایک شاعر نے کمال صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے. وہ شعر سناؤں آپ کو؟ اپنے لہو سے روشن کر دی، اپنے لہو سے روشن کر دی. کدھر ہے عائشہ صدیقی؟ قریشی کدھر ہے؟ آیا شعر سنو نا، اس کو شعر کہتے ہیں. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی، ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. صحابی شہید ہوئے نا، ایک شاعر کہتا ہے کہ اس کا جو آخری وقت تھا گویا وہ یوں کہہ رہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا نہ ہوا. تو جہاد کا جذبہ رکھنا چاہیے، جہاد سے ڈرنا نہیں چاہیے، جہاد کے قصے اور واقعات اپنے بچوں کو گھر میں سنانے چاہیے. صحابہ کی زندگی میں 13 سالہ جو آپ کی مدنی زندگی وہ تو جہاد ہی جہاد ہے سارا، وہ تو جہاد ہی جہاد ہے سارا. ایک دن فارغ نہیں ہوتے دوسرا مارکا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا دن فارغ نہیں ہوتے اگلے مہینے کو اور واقعہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب ایسے حالات کے اندر
جو حالات اس وقت ہم پر بنے ہوئے ہیں اس میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ایک تو جہاد کا خوف ختم کر کے جہاد کو دہشت گردی نہ سمجھا جائے، اور اس راستے میں مرنے کو موت نہ کہا جائے، اس راستے کی موت کو موت، مرنے کو موت نہ کہا جائے۔ موت ہے نہیں، وہ کیا ہے؟ زندگی ہے وہ، اور زندگی بھی عام زندگی نہیں ہے، وہ ایسی زندگی ہے جس میں آپ کو آلو نہیں لانے پڑیں گے، گوشت ٹماٹر پیاز نہیں لانے پڑے گا، لیکن رزق اللہ وافر دے گا۔ کچھ لانے کی ضرورت نہیں، کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو ہمارے ہاں سے رزق بھی دیا جائے گا، پھر کوئی کمانے کا غم نہیں ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، رزق پیدا کرو، نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم رزق دیں گے اس کو، لیکن جذبے ٹھیک ہوں، جذبات بھی ٹھیک ہوں، سنت کے مطابق بھی ہوں، جہاد ہو علی منہاج النبوہ، نبوت کے نہج پر، صحابہ کے طرز پر۔ باقی ثمرات جو دیکھتا ہے نا آدمی، اگر اس دنیا میں چلے جائیں آپ نا، جس وقت دنیا نے آ کے افغانستان پہ بم برسائے تھے، اور جہاں وہ ظالم کرسٹر بم پھینکتا تھا نا، تو سینکڑوں لوگ نیچے ہوتے تھے، تو خون کے چند دبوں کے علاوہ وہاں اور ملتا کچھ نہیں تھا، ملتا کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنی بڑی قربانی، اتنے بڑے جذبے، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، بشت لیلہ کے شہداء، مزار کے شہداء، بامیان کے شہداء، مزار شریف کے شہداء، اور لیکن ثمرات کب دیکھے؟ 20 سال بعد۔ ایک نسل شہید ہوئی، دوسری نسل نے آ کے ایسا بگایا ان کو، انہوں نے کہا ان سے ہمارا واسطہ نہیں پڑھ سکتے، یہ کیا لوگ ہیں، یہ کس طرح کی مخلوق ہے یہ؟ تو یہ ایک جذبہ جہاد ہی ہے جو انسان کو روح بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، ہمت بخشتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہمارا ملک ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اگر آزمائش کا سلسلہ دراز ہو جائے تو گھبرانے والی بات نہیں۔ اچھا، آزمائشیں دراز ہو جائیں تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک تو ہر شخص کو، میں نے آج خود ہی ارادہ بھی کر لی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساتھیوں نے اگر تعاون کر لیا تو تعاون سے مراد یہ ہے کہ لکھنے لکھانے میں، تو آئندہ 2-3 ہفتے میں خود دعاؤں کا ایک گلدستہ تیار کر رہا ہوں، مجموعہ دعا کا فکر کی ہے کہ یہ تیار ہو جائے، تاکہ موجودہ حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں، سوال دراز کرنے میں، ہاتھ بڑھانے میں آسانی ہو جائے ذرا۔ تو وہ دعاؤں کا گلدستہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 1-2 ہفتے میں جلدی تیار ہو جائے، اور اس کو پھر اپنے معمول میں رکھیں۔ اور اللہ سے اب مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے التجا کا وقت ہے، اور جو دعائے عزب البحر پڑھ سکتے ہیں وہ ان کفار کی ہلاکت کے لیے، ان ظالموں کی بربادی کے لیے، خاص طور پر دنیا کی بڑی سرکش قوتیں جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کا تصور کر کے ان عزب البحر کو پڑھیں۔ عزب البحر کا اذن ہے، جو ساتھی پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں، اور ان کفار کی ہلاکت کی بد دعا کی نیت کریں کہ جو مساجد پر، مدارس پر، علماء پر، صالحین پر، بے گناہ لوگوں پہ بمباریاں کر رہے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر جو قوتیں، چاہے وہ فوج کے اندر ہیں، چاہے سائنسدانوں کے اندر ہیں، ملک کے اندر ہیں، جن کے جذبے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے مخلص ہیں، ان کو حصار کریں۔ جو اسلام چاہتے ہیں، پاکستان کو چاہتے ہیں، پاکستان کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، فوج والوں کے لیے بھی کریں، سائنسدانوں کے لیے بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ آپ کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کبھی کبھی سر اٹھا کے چلتے ہیں، یہ سر اٹھا کے چلتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے
بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت یاد آ رہے ہیں، ڈاکٹر قدیر بہت یاد آ رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت یاد آ رہے ہیں۔ آدمی دنیا سے بے نیاز آدمی تھا، دنیا دار آدمی نہیں تھا، دنیا دار آدمی نہیں تھا۔ اس نے ہمیں سر اٹھا کے چلنے کا راستہ دکھایا، خود بیچارہ بے سر و سامانی کا عالم ہے گیا دنیا سے۔ یہ تو ہماری بے وفائی ہے۔ اس نے آخری وقت کہا تھا کہ بڑی غلطی کی ہے جو اس قوم کے لیے کچھ کر کے گیا ہوں۔ آج وہ یاد آ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جس کو مچھروں سے بھی ڈرتا ہے نا گھر میں، وہ بھی ہندو بنیوں کو للکار رہا ہے بیٹھ کے، وہ بھی ہندوؤں کو للکار رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ پیچھے یہ اٹامک والوں نے کچھ رکھا ہوا ہے، اگر کبھی ان کو ہمت ہوئی تو شاید ہلچل کریں گے، کہ خدا جانے کب کریں گے۔ اللہ کرے کہ ایک میزائل کا رخ یہ تل ابیب کی طرف کرے نا، ہاں تل ابیب کی طرف کریں، پہلے انڈیا سے پہلے اس کو مارے، اس کو مارے پہلے، کیونکہ انڈیا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا اس کے پیچھے ساری رمتوب ان کی ہے، یہ ساری گیم ان کی ہے۔ ان یہودیوں کو اللہ غرق کرے، اللہ ان نصارہ کو غرق کرے جنہوں نے مسلمان بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو آپ میری آج کی اس مجلس کو سمجھ گئے کہ میں کیا چاہ رہا تھا آپ سے بیان میں؟ تو بس یہ گفتگو کا حاصل ہے، اپنی ایمانی سطح کو بلند کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، پاکیزہ زندگی گزاریں، لین دین کے جو معاملات ہیں نا اس کو لکھ دیں، ان کو لکھیں، کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے، تاکہ اگر کام ہو جائے نا آگے کا، ویزا صحیح پکا ہو گیا تو کم از کم کام سیدھا ہو جائے، پیچھے کچھ نہ کچھ، سمجھو نا میری؟ ہاں تو واہ والوں کو خاص طور پہ ڈرنا چاہیے۔ اچھا واہ والوں کو، جو فیکٹری کے اندر رہتے ہیں ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے، جو گیٹ نمبر 4 کے آس پاس ہے نا، آپ کے ہمارا وقت ایسے ہی گزر گیا ہے۔ تو ہمارے ایک بڑے مجذوب قسم کے بزرگ تھے، تو ایک دوست کہنے لگا میں نے وہاں فیکٹری میں مکان لینا، انہوں نے کہا ادھر نہ کہ نہیں مکان جنگ اسی پر ہم مارسن فیکٹری والے ہیں، پہلے تو پہلے مارسن فیکٹری سے باہر مکان لو، فیکٹری کی حدود سے باہر لو، ٹھیک ہے نا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا بالکل ڈرنے والی بات بالکل ذہن سے نکال دے، خوف نام کی کوئی چیز دل میں نہ رکھیں، خوف کا اور ایمان کا آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے، خوف کا اور ایمان کا آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا خوف اور، سمجھے نا جی؟ پہلے تو اللہ ان ظالموں کو اتنی ہمت ہی نہ دے